Welcome to the Hope Online, Hope.Wafaq Online for everyone. Course we offer worksheet making, arts and craft course, graphics designs, class management, basic research in English, basic research in Urdu, demo class Urdu, demo class preparation in English, class in charge in English, class in charge Urdu medium, vice principal Urdu medium, vice principal English medium, coordinators. Even a single person can enroll face-to-face classes. ون انٹرفیس اکیلا فرد بھی داخلہ لے سکتا ہے. مکمل توجہ, انفرادی خاصیات, آپ کی خود اعتمادی اور بھروسہ مندی کی ازحد گارنٹی. وی گارنٹیڈ فار یور ٹرسٹ اینڈ ویلیو. ویلکم بیک ناظرین, مرشد اردو سے خوش آمدید. امید کرتا ہوں, دل سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی اعلیٰ ترین سطح پہ ہوں گے. اور معزز شرکاء, معزز سبسکرائبر, ڈیئر واچرز, ڈیئر سبسکرائبرز, طلباء و طالبات, اساتذہ اکرام اور فن اقبال کے ماہرین اور فن اقبال کے طلباء اور فن اقبال اور اقبالیات سے محبت رکھنے والے تمامی احباب و محبات, سب سے پہلے تو میں ایڈیٹر کی ایک چھوٹی سی غلطی آپ کے ساتھ شیئر کر کے تو آگے چلنا چاہتا ہوں. ایڈیٹر سے میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ جو اردو سیریز ہم شروع کر رہے ہیں, اگرچہ آپ کی طرف سے یہ اعتراض بھی بسا اوقات آتا تھا کہ سر ویڈیو لینتھ بہت لمبی ہو جاتی ہے, تو اس کو اگر چھوٹے چھوٹے جو ہے نا وہ حصوں میں کر دیا جائے. تو میں نے اس کو جو ہے نا وہ الگ الگ ریکارڈنگز کروائی تھیں, تو صاحب بہادر نے کیا کیا کہ ان سب کو جوڑ دیا, اور میں نے ان کو کہا بھی تھا کہ جو ہے نا انہوں نے اپنی سہولت کے تحت اس کو جو ہے نا وہ, تو بارے دیگر اس پر معذرت خواہ ہوں, اب وہ ہو چکا ہے, تو اس کو جو ہے نا وہ اب دوبارہ بھی کریں تو وہ چونکہ یوٹیوب کی پالیسی ہے کہ ایک ہی جو لیکچر یا ایک ہی جو ویڈیو ہوتی ہے یا ایک ہی جو ولاگ ہوتا ہے اسے ہم دوبارہ سے اپلوڈ نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ سابقہ تمام جو ہے نا اس پر بارے دیگر آپ سے جو ہے نا معافی کے خواستگار ہیں. اور حیران کن بات یہ ہے کہ اب کافی حد تک جو ہے وہ آرا یہ بھی ہیں کہ سر وہ لیکچر ہمیں ایک جگہ پہ اکٹھے مل گئے ہیں. تو بہر کیف جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی بھلائی موجود ہوتی ہے. تو آج جو ہے وہ ہم بال جبریل کو شروع کرنے جا رہے ہیں, اور یہ اس سلسلے کی غالباً 6 یا 7ویں کڑی بنے گی. تو چلیے شروع کرتے ہیں. بال جبریل. بانگ درا اور بال جبریل کی اشاعت کے درمیان 12 سال کا وقفہ ہے. ان 12 برسوں میں علامہ اقبال کا کوئی اردو مجموعہ کلام شائع نہیں ہوا, البتہ فارسی کے 2 مجموعے چھپے. بال جبریل جنوری 1935 میں طبع ہوئی. ظاہر ہے کہ اس میں وہ اردو کلام شامل ہے جو علامہ اقبال نے بانگ درا کی تکمیل سے بال جبریل کی اشاعت تک کہا تھا. اس لحاظ سے یہ کتاب بہت اہم ہے کہ ان کے فارسی کلام میں جو کچھ صراحت سے بیان ہوا ہے وہی کچھ بال جبریل میں اشارتاً آ گیا ہے. بال جبریل کا پہلا حصہ غزلیات پر مشتمل ہے, دوسرے حصے میں نظمیں ہیں. دونوں حصے علامہ اقبال کی شاعری فن کے اعتبار سے بے حد اہم ہیں. جہاں تک افکار و خیالات کا تعلق ہے, ان نظموں اور غزلوں میں وہی کچھ کہا گیا ہے جو ان کی فارسی کتابوں یا بانگ درا کے تیسرے دور کی بعض نظموں میں ہے. البتہ اس کتاب میں غزل گوئی اور نظم نگاری کے جو تجربات کیے گئے ہیں وہ فن شعر کے اعتبار سے معجزے کی حیثیت رکھتے ہیں. معافی کا خواستگار ہوں جی, گلا ابھی تک پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہوا. تو ایک لیکچرر کے لیے گلا ہی اس کا سب کچھ ہوتا ہے.
باری دیگر اسی وجہ سے جو ہے نا وہ یہ سیریز جو ہے وہ اب تک لیٹ پہنچ رہی ہے، تو اس پر بھی معذرت خواہ ہوں۔ حصہ غزل میں پہلی 16 غزلیں بقیہ غزلوں سے الگ درج کی گئی ہیں۔ اس کا سبب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ زیادہ تر بعد طبیعتی موضوعات پر محیط ہے، یعنی خدا، کائنات اور انسان کے تعلق کو واضح کرتی ہیں۔ ان کے بعض اشعار خاصے دقیق ہیں۔ اس کے بعد حکیم سنائی، جو فارسی کے ایک اہم شاعر ہیں اور جن کی پیروی مولانا روم نے کی ہے، کی زمین میں ایک قصیدہ نما غزل ہے، اور پھر غزلیات کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ان غزلیات میں وہ تمام موضوعات اشارے، کنائے، علامت یا صراحت کے ساتھ آ گئے ہیں جو ان سے پہلے بھی اقبال کے فارسی اور اردو کلام میں موجود ہیں، مگر جن موضوعات کا ذکر بہت کثرت سے آتا ہے وہ یہ ہیں: خودی، عشق، کشمکش حیات، فقر، وجدان اور عقل کا تقابل، اصل اسلام کی طرف واپسی، یا دوسرے لفظوں میں ان تمام عناصر کا اسلام سے اخراج جو مسلمانوں نے غیر مذاہب سے لے کر اسلام میں داخل کر لیے ہیں۔ ان کے علاوہ صوفی و ملا کی بے عملی، مغرب کے مشرق پر ہلاکت خیز اثرات، مغربی تعلیم کے نقصانات وغیرہ کو بھی بار بار بڑے زوردار اشعار میں بیان کیا گیا ہے۔ بال جبریل کی غزلیات اردو غزل کی پوری تاریخ میں ایک نئی آواز ہیں۔ ان کے انداز بیان میں ایسی جدتیں ہیں جو ان سے پہلے کی غزلیات میں نہیں ہیں۔ ان کا ذخیرہ الفاظ نیا ہے، ان کے تشبیہات، استعارے اور تصویریں نئی ہیں، ان کی زمینیں نئی ہیں، ان میں سینکڑوں نئی تراکیب ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو خیالات پیش کیے گئے ہیں وہ بھی اس سے پہلے غزل میں بیان نہیں ہوئے تھے۔ گویا علامہ اقبال نے غزل کا باطن بھی تبدیل کر دیا اور ظاہر بھی۔ یہ صنف غزل میں بہت بڑا تجربہ ہے۔ اس تجربے نے جدید غزل گو شعراء کو بہت متاثر کیا ہے۔ جدید اردو غزل میں تجربات کی جو افراد نظر آتی ہے ان کا بالواسطہ یا بلا واسطہ سلسلہ بال جبریل کی غزلیات تک جاتا ہے۔ یہ غزلیات اپنے نکتہ آفرینی اور انداز بیان کی دلکشی کی وجہ سے بہت متاثر کرتی ہیں۔ چند مثالیں یہ ہیں: اگرچہ باہر کی موجوں میں ہے مقام اس کا، صفائے پاکی طینت سے ہے گوہر کا وضو۔ اچھا، یہاں پر میں اس کو جو ہے نا وہ بال جبریل سے دوبارہ چیک کروں گا۔ ممکن ہے صفائے پاک طینت ہو اور کاتب صاحب کے جو ہے وہ جوہر کے سبب یہاں پر جو ہے وہ کمپوزنگ مسٹیک ہو گئی ہو۔ تیری بندہ پروری سے میرے دن گزر رہے ہیں، نہ گلہ ہے دوستوں کا نہ شکایت زمانہ، عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے کراں سمجھا تھا میں، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند، کرتی ہے ملوکیت آثار جنوں پیدا، اللہ کے نشتر ہیں تیمور ہو یا چنگیز، اللہ کے نشتر ہیں تیمور ہو یا چنگیز، کوئی شگاف تیری ضرب تجھ سے کشاد شرق و غرب، کوہ شگاف معافی کا خواستگار ہوں جی، کوہ شگاف تیری ضرب تجھ سے کشاد شرق و غرب، تیغ ہلال کی طرح عیش نیام سے گزر، تو عرب ہو یا عجم ہو تیرا لا الہ الا لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی۔ اوپر کوہ شگاف تھا، اس کو کوئی پڑھ دیا، اس پر معذرت خواہ ہوں، درست کر لیجئے گا۔
اور اگر آپ یہاں تک نہیں پہنچ پائے اور آپ نے پیچھے ہی جو ہے وہ لیکچر کو ڈراپ کر دیا تو پھر میں دعا ہی کر سکتا ہوں۔ غزل کا یہ انداز اردو غزل کی تاریخ میں یقیناً نیا ہے، اور جب قاری اس سے کسی قدر آشنائی حاصل کر لے تو اس کی غرابت دور ہو جاتی ہے اور ایک نئی دنیا کا دروازہ اس پر واں ہو جاتا ہے۔ بال جبریل میں اکثر نظمیں مختصر ہیں، مگر 3 طویل نظمیں بھی شامل ہیں، جن میں سے ہر ایک کے بارے میں مختلف نقاد یہ آراء رکھتے ہیں کہ یہ علامہ اقبال کی بہترین نظم ہے۔ ذوق و شوق، مسجد کرتبہ اور ساقی نامہ ایسے عظیم کارنامے ہیں جن پر کوئی بڑی سے بڑی ترقی یافتہ زبان بھی فخر کر سکتی ہے۔ نقادوں کے درمیان یہ فیصلہ تو شاید کبھی نہ ہو سکے ان میں سے بہترین نظم کون سی ہے، لیکن اس پر بہت سے نقاد متفق ہو جائیں گے کہ ان سے بہتر نظمیں علامہ نے اور نہیں لکھیں۔ ذوق و شوق ایک لاجواب نعتیہ نظم ہے۔ مسجد کرتبہ اور ساقی نامہ میں علامہ اقبال کے تمام نظریات کا خلاصہ موجود ہے۔ تینوں نظموں کا خلوص انداز بیاں اور موضوع کی ہم آہنگی اور زور بیاں ایسا ہے کہ بہت کم یکجا ہو پاتا ہے۔ پھر نظموں کا ربط و تسلسل دیدنی ہے۔ مختصر نظموں میں طارق کی دعا، الارض للہ، لالہ صحرا، زمانہ، شاہین وغیرہ بھی قابل ذکر ہیں۔ بال جبریل کے آخر میں چند نظمیں ایسی بھی ہیں جن میں خیالات کا اظہار براہ راست طریقے سے کیا گیا ہے، مثلاً آزادی افکار، یورپ، سینما، فقر وغیرہ۔ اس انداز کو علامہ اقبال نے ضرب کلیم میں اور بھی چمکایا ہے۔ تو یہ تھا آج کا بال جبریل کا انداز اور بال جبریل کا اردو پیہم، بال جبریل کا اردو جو ہے وہ فن یا فن شاعری کے اعتبار سے اور فن اردو کے اعتبار سے اور اردو کے جو ہے مشاہیر کے اعتبار سے ہم نے اس کو آج بیان کیا، اور اگلے حصے کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، میرے ساتھ مل کر کہیے انسانیت کی بہتری کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے ایک قدم اور۔ Let me go now and say with me, do something more for humanity, do something more for knowledge and practices. Have a good day.